ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی جانا ممکن ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں۔ دنیا میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ہوائی جہازوں کا جانا ممنوع ہے، جبکہ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پابندیاں تو نہیں لیکن پائلٹ وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں، جس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ مالیاتی یا سیکورٹی کے لحاظ سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں سے پروازوں کے گزرنے پر یا تو پابندی ہے یا خطرات کا سامنا ہے۔ ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ خانہ کعبہ مکہ۔ مکہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کی متولی کی حیثیت سے سعودی حکومت مکہ اور اس کے لوگوں کی حفاظت کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے علاوہ کہ کون شہر میں داخل ہو سکتا ہے، وہ شہروں کی فضائی حدود کی بھی بھاری سیکورٹی کا انتظام کرتی ہے۔ اس میں صرف مستثنیٰ ہیلی کاپٹر جنہیں کبھی کبھار خبروں یا سیکیورٹی کے لیے شہر کے اوپر سے پرواز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ماچو پیچو۔ ماچو پیچو ایک قدیم تہذیب کی اماجگاہ تھی جو 15ویں یا 16ویں صدی میں موجود تھی۔ ماچو پیچو کی جگہ بہت وسیع ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر قدیم عمارتوں کے ڈھانچے، قبرستان اور ایک عبادت گاہ شامل ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ چھٹیاں منانے ماچو پیچو آتے ہیں۔ اس کے لیے اکثر ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیرو کی حکومت نے کم پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹرز کے لیے ماچو پیچو کے ارد نو فلائی زون قرار دے دیا ہے۔ تاج محل۔ ماضی کی مغل سلطنت کی ایک علامت، تاج محل طویل عرصے سے دنیا کی مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ 2015 میں ماہرین آثار قدیمہ اور تاج محل کی سیکورٹی سروس دونوں نے حکومت سے درخواست کی تھی اس مقام کی سخت حفاظت کے لیے سرکاری سطح پر نو فلائی زون قائم کیا جائے اور 2019 میں تاج محل کی حیثیت نو فلائی زون ہو گئی۔ واشنگٹن ڈی سی۔ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے اندر تمام اہم سرکاری تنصیبات، عمارتیں بشمول وائٹ ہاؤس، کانگریس کے ایوان اور بہت سے عجائب گھر اور یادگار تعمیرات موجود ہے۔ واشنگٹن ڈی سی ان مقامات میں سے ایک ہے جس کی فضائی حدود بہت محدود ہے۔ شمالی کوریا۔ اگرچہ کچھ ایئر لائنز شمالی کوریا کے اوپر سے پرواز کرتی ہیں، تاہم ملک کی فضائی حدود کی غیر متوقع نوعیت اور دیگر ممالک کی ہوابازی کے حکام کے ساتھ رابطے کی کمی کی وجہ سے اکثر ممالک کے طیاروں کو اس کی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یوکرین۔ یوکرین پر روسی حملے کا ایک نتیجہ ملک کے اندر اور باہر سول طیاروں کی پابندی بھی ہے۔ روسیوں نے 2022 کے اوائل میں یوکرین پر حملہ کیا، جس کے جواب میں یوکرین نے فوراً اپنی فضائی حدود رسائی کو بند کر کے جواب دیا۔ نیپال۔ ایک اچھا پائلٹ ہونے کا سب سے مشکل پہلو ہر قسم کے موسم اور ماحولیاتی حالات میں طیارے کو اڑانا ہے اور بلا شبہ ان میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج نیپال کے پہاڑی علاقوں سے پرواز کرنا۔ دنیا کے سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ جس کی اونچائی 8,848 میٹر ہے، بلا الفاظ دیگر کمرشل ایئر لائنز فلائٹ لیول FL310 سے نیچے پرواز نہیں کر سکتی، لیکن طویل اونچائی کی پروازوں کے لیے بنائے گئے جدید طیارے اس سے مستثنی ہیں۔ لہٰذا نیپال کے سخت موسمی حالات اور پہاڑوں کے اوپر پرواز کرنا تقریباً ہر جہاز کے لیے ناممکن ہے، لہٰذا اس کو بھی نو فلائی زون قرار دیا جاتا ہے۔ ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ۔ یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر مشہور عوام کے لیے تفریح مقام ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ نو فلائی زون ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد سے ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ دونوں کو آفیشیل نو فلائی زون قرار دیا گیا۔ نو فلائی زون دونوں 5 سے 3 میل کے دائرے تک پھیلی ہوئی ہے اور بلندی میں 3000 فٹ تک محیط ہے۔ یہاں ڈرون سمیت انسانی اور آٹو پائلٹ دونوں طیاروں کو اس کے اندر پرواز کرنے کی ممانعت ہے۔ ان علاقوں کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک کے دارالحکومت، ان کی پارلیمنٹس، وزیر اعظم ہاؤس، ملٹری ہیڈ کوارٹرز پر بھی نو فلائی زون بنے ہوتے ہیں جہاں پر ہوائی جہازوں کا گزرنا ممنوع ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ علاقے جہاں پر جنگ چل رہی ہو یا دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے ہوائی جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہو، وہ علاقے بھی نو فلائی زون میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امید ہے ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔